حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس نشست میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کی جو بھی دینی، اطلاقی، فکری، تاریخی آراء سامنے آتی ہیں اس پر جو لوگوں کی تنقیدات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، کھلے طریقے سے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور طالب علمانہ انداز میں ان کے سفر کو جانیں. غامدی صاحب، آپ سے متعدد مواقع پر گفتگو ہوئی ہے. ہم نے بھی خود آپ کے علم کو پڑھ کر کچھ آراء قائم کی، ان کو بھی لوگوں میں بیان کیا. ابوظہبی کے اندر ایک مندر کی تعمیر ہوئی، آپ کی خاص فکر ہے، خاص زاویہ ہے جس سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں. جزیرہ نما عرب کی خصوصی دینی حیثیت مختلف مواقعوں پہ زیر بحث آتی ہے، خود آپ کی تفاسیر و کتابوں میں بھی زیر بحث آئی. نقطہ نظر آپ کا سامنے آ گیا اور امت، باقی علماء کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. اعتراض اور تنقید یہ پیش کی گئی ہے کہ غامدی صاحب ایک طرف بات کرتے ہیں نیشن اسٹیٹ کی، جدید دور کی اقدار کی، اس سے آہنگ ہو کر مسلمانوں کو جینے کا قرینہ اور سلیقہ پیدا کرنے کی، اور دوسری جانب خود ایسی دینی آراء رکھتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر اس دنیا، اس کا عہد، اس زمانے کی حرکیات، اس عرف اور اس تمدن سے میل نہیں کھاتا. میں تنقید کا کچھ ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے رکھتا ہوں. ایک صاحب علم لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ کے دور میں جی رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے دینی فکر میں موجود اصطلاحات جدید دور میں قابل عمل نہیں، اور اس چیز نے دینی فکر کو جمود کا شکار کر دیا ہے. ان کی رائے میں دین میں ایسا کوئی حکم نہیں جو نیشن اسٹیٹ کی تردید میں ہو، اور اس بنیاد پر جدید دور کے پڑھے لکھے لوگ اس موقف کی تائید بھی کرتے ہیں اور غامدی صاحب کی فکر سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اور عمومی طور پہ غامدی صاحب بھی اس بدلی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے روایتی فکر پر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس نیشن اسٹیٹ کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی آئین میں کوئی مذہبی بات درج کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا نیشن اسٹیٹ کے تصور کے خلاف ہوگا. لیکن غامدی صاحب نیشن اسٹیٹ کے اصول کو مان کر ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں خود اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور وہ بعض پہلوؤں سے خود نیشن اسٹیٹ کے تصور کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابوظہبی میں مندر کی تعمیر پر ان کی مذمت اسی کی غمازی کرتی ہے. آپ سب، میں چاہتا ہوں ذرا چیز کو کھول کے تنقید کے ساتھ اندر اتر کے سمجھوں، اس رائے سے اوپر اٹھ کے. ایک دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے اس وقت بنا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر ہے، ممالک اس کے پابند ہیں. اس سب میں ایک دینی تصور ہے، آپ کا مان لیا وہ ٹھیک ہوگا، قرآن و حدیث پہ مبنی ہوگا. لیکن کل کوئی دینی تصور ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہو جائے، پرسوں کہیں اور پیدا ہو جائے، تو اس سے جو دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب جو ورلڈ آرڈر وجود میں آ گیا، ملک خود مختار ہیں، ایک طرح سے نیم خود مختاری بھی ہے، وہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا. اور دنیا نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے ان مذہبی تصورات سے نکل کے، بنیادی جو اسٹیٹ اسٹرکچر اور کرافٹ بنا ہے اس کو پھر سے آپ مذہب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال ہی یہی ہے کہ یہ قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ ہے کیا؟ اس کو پہلے علم و عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اعتراض اگر کیا جا رہا ہے تو اسی سے کوئی تضاد نمایاں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. چنانچہ پہلی ضرورت یہی ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں دو طریقے اختیار کیے گئے. ایک یہ تھا کہ خدا کی زمین پڑی ہوئی تھی، کوئی قوم، کوئی قبیلہ سب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، انہوں نے وہاں جا کے اپنی ایک حد بندی کر لی، اس کی سرحدیں متعین ہو گئیں، یہ اس قبیلے یا اس قوم کا وطن ہے. اس تصور سے ابتدا ہوئی ہے. اس کے بعد بڑے بڑے فاتحین پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ فاتحین اپنی قوموں کو لے کر اور بعض اوقات اپنی جماعتوں کو لے کر اٹھتے تھے اور بڑے علاقے فتح کر لیتے تھے. جن علاقوں کو وہ فتح کر لیتے وہی ان کی ریاست ہوتی تھی. اس ریاست کی سرحدیں ان کی فتوحات ہی متعین کرتی تھی. اگر انہوں نے آگے بڑھ کر دو اور ملک فتح کر لیے ہیں تو سرحدیں وہاں پہنچ جائیں گی، اور دو ملک کہیں شکست کھا کے کھو دیے ہیں تو سرحدیں پیچھے آ جائیں گی. یہ یاد ہوگا کہ مغلوں کے زمانے میں خود ان کی سلطنت کی سرحدیں کبھی برما کے پار چلی جاتی تھیں اور ادھر کابل تک پہنچ جاتی تھیں، اور کبھی پیچھے آ جاتی تھیں. کبھی ہندوستان کے سمندروں تک پہنچ جاتی تھیں اور کبھی دکن میں وہ اپنے مقبوضات کھو بیٹھتے تھے. تو فتوحات کے زمانے میں ریاستیں اسی طرح بنتی بناتی تھیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات شروع کی
اس وقت بھی ان کی سلطنت ان کی فتوحات ہی متعین کرتی تھی۔ ان میں سلاطین پیدا ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے اس بڑی سلطنت میں اپنی سرحدیں بنانا شروع کر دی۔ اس میں یہ خوارزم شاہی سلطنت کی سرحدیں ہیں، یہ سلجوقیوں کی سرحدیں ہیں، یہ عثمانیوں کی سرحدیں ہیں، یہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی برطانیہ عظمیٰ نے دنیا پر حکومت کی تو ایک چھوٹے سے جزیرے کی سرحدیں عالمی سلطنت کی سرحدیں بن گئی۔ ہندوستان بھی ان کی سلطنت کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں جب وہ زوال آشنا ہونا شروع ہوئے۔ ایک سلطنت عثمانیہ جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، دوسرے ایران کی صفوی سلطنت اور تیسرے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت۔ تینوں کی سرحدیں اسی طرح متعین ہوئی تھیں، یعنی جو علاقے انہوں نے طے کر دیے تھے وہ ان کے علاقے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ایشیا سے نکل کر مشرقی یورپ تک چلی گئی تھی۔ بہت سے مشرقی یورپ کے ممالک بھی ان کے اندر موجود تھے۔ ایک زمانہ یہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دنیا میں بعض نئے افکار پیدا ہوئے۔ دنیا میں جنگ و جدال کی قدر بدل گئی، اسلحے کی نوعیت بدل گئی۔ دنیا نے پتھر کے زمانے سے زرعی دور میں قدم رکھا اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا۔ دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں نے مل کر وہ صورتحال پیدا کر دی جس میں یورپ کی بڑی طاقتیں جو دنیا پر حکومت کر رہی تھیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئی۔ اس کا نتیجہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم تھی۔ اتنی بڑی جنگ کہ دنیا کی تاریخ میں اس کو جنگ عظیم یا ورلڈ وار کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم نے آہستہ آہستہ یہ تصور پیدا کیا کہ اب شاید وہ دنیا نہیں رہی جس میں اس طرح نو آبادیات قائم کی جائیں، دوسری جگہوں پر جا کر قبضہ کیا جائے، پھر وہاں آبادی کو اپنے ماتحت رکھا جائے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 1928 میں یہ فکر پیدا ہوا کہ اب قومی ریاستوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ قومی ریاست اس سے پہلے بھی موجود تھی جیسے میں نے عرض کیا، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ فاتحین اٹھتے تھے اور جہاں تک چاہے ہولی رومن امپائر نے یہ تو نہیں دیکھا تھا۔ لوگ آباد تھے اور اس لحاظ سے ان کی ریاستیں یا ان کے علاقے اپنی جگہ ان کے قومی وطن تھے، یا قومی ریاست کی بجائے قومی وطن کی تعبیر اس زمانے کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو زیادہ موزوں ہوگی۔ وہ قومی ریاستیں اور قومی وطن کس بنیاد پر بنے ہوئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر تھے جو قومیت کی بنیاد ہے۔ وہ کسی عالمگیر انسانی تصور پر بنے ہی نہیں تھے۔ ایک قوم وہاں آباد ہے، وہ نسل کے لحاظ سے قوم کہلاتی ہے، رنگ کے لحاظ سے قوم کہلاتی ہے، زبان، ثقافت، تہذیب اور اسی طرح بعض اوقات تاریخ، یعنی ایک جگہ مختلف قومیں آئیں، آباد ہوئیں اور پھر وہ ملک ان کی شناخت بن گیا، وہ علاقہ ان کی شناخت بن گیا۔ تو وطنی قومیت، نسلی قومیت، اسی طرح رنگ، زبان، ثقافت، ان بنیادوں پر قوم بن گئی۔ مذہبی بھی تھوڑی سی کبھی کبھار، بہت کم ایسا ہوا ہے دنیا میں، زیادہ تر اسی بنیاد پر۔ سلطنتیں تو مذہبی بنیاد پر بنی جیسے ہولی رومن امپائر ہے، لیکن قومی وطن تو انہی بنیادوں پر تھے۔ یہ انگریزوں کا وطن ہے، یہ حبشیوں کا وطن ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ جو مختلف قوموں کے وطن تھے انہی سے قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا۔ یعنی یہ بات کہ بڑی بڑی سلطنتیں بنانے اور لوگوں کو مغلوب کرنے کی بجائے یہ مان لیا جائے کہ ہر قوم کا ایک وطن ہے، یعنی جس میں وہ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، صدیوں سے آباد ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں رہے ہیں۔ جیسے مثلا ہم ملیشیا میں گئے تو وہ ملے قوم کا وطن ہے، کوئی 4-5 ہزار سال کی تاریخ گزر گئی ہے، کہیں 2000 سال کی تاریخ گزر گئی ہے، کہیں 1000 سال کی تاریخ گزر گئی ہے، تو اب یہاں یہ قوم آباد ہے، یہ اس کا وطن ہے۔ تو یہ تصور پیدا ہوا کہ مان لیا جائے کہ یہ اسی کا وطن ہے۔ قومی ریاست اس کو کہتے ہیں۔
یعنی اگر کسی جگہ بنی اسماعیل ہے تو یہ ان کا وطن ہے، کسی جگہ بنی اسرائیل ہے تو یہ ان کا وطن ہے، کسی جگہ آریہ ہے تو ان کا وطن ہے، یہ ان کا وطن ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ تصور قائم کیا گیا کہ اب فتوحات سے سرحدیں کبھی آگے کر دیں کبھی پیچھے کر دیں، بلکہ تاریخ نے جن قوموں کو کوئی سرزمین دے دی ہے یہ مان لیا جائے کہ وہ ان کا وطن ہے، اور اگر کہیں فتوحات کے نتیجے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اس کو دور کر کے وہ قومی وطن بحال کر دیا جائے، یہ قومی ریاست ہے۔ اس میں اگر کوئی دوسری قوم آباد ہوئی ہے، ظاہر ہے دنیا میں نقل مکانی ہوتی رہتی ہے، اور وہ ابھی اس قوم کا حصہ نہیں بنی تو اس کی حیثیت اقلیت کی ہوگی، وہ اقلیت کے بھی حقوق متعین کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر قومی ریاست یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور قومی ریاست کے بارے میں جو جدید دور جس کا حوالہ بغیر پڑھے لکھے لوگ دے دیتے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ قومی ریاستیں اپنی ریاست پر ملکیت رکھتی ہیں، یہ اس سرزمین کی مالک ہیں، ان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اس وقت کا عالمی نظم بھی یہی کہتا ہے، یعنی اس ورلڈ آرڈر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ ہم قومی ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ امن و امان کا مسئلہ کوئی پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو جائے تو وہاں مداخلت ہوتی ہے۔ عام حالات میں ان ریاستوں کا یہ حق مانا گیا ہے کہ اب یہ جس کو چاہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت دیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ویزے پاسپورٹ کی پابندیاں ہیں وہ عالمی قانون کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف لگائی گئی ہیں؟ مطابق ہیں۔ اس میں کیا آپ ان قوموں کا یہ حق مانتے ہیں؟ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو اپنے ہاں کسی کو شہریت نہیں دیتی، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو گئی، یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے، یہ حق دیا گیا ہے، یہ مانا گیا ہے۔ اگر مغربی قوموں نے اپنے حقوق میں یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ ہم ان قواعد کے تحت کسی کو آنے دیں گے تو یہ ان کی ثوابدید ہے، اس کے قوانین وہ خود بناتے ہیں۔ ایسا ہی جن ریاستوں نے پابندی رکھی ہے انہوں نے بھی یہ گنجائش رکھی ہوتی ہے کہ ہماری کبھی اگر مرضی ہوگی تو ہم کسی کو دے دیں گے۔ سعودی عرب بھی دے دیتا ہے، بحرین بھی دے دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے، کوئی قواعد نہیں ہے۔ مغربی قوموں میں جب قانون کی حکمرانی قائم ہوئی، جمہوریت کے اصول قائم ہوئے تو انہوں نے اس کے قواعد بنا دیے، یہ قواعد ان کی پارلیمنٹ بناتی ہے، ان کی مقتدرہ بناتی ہے، جب چاہیں تبدیل کر لیں۔ تو اس وجہ سے وہ کون سی دستاویز ہے جس میں یہ حق لکھا گیا ہے کہ قومی ریاستوں میں جس کا جی چاہے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یا برٹن رسل کہا کرتے تھے کہ عالمی حکومت قائم ہونی چاہیے، اس کو تو کبھی نہیں مانا گیا۔ ابھی تک تو یہی اصول ہے کہ قومی ریاستیں خود مختار ہیں، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اپنے ہاں آنے دیں، جس کو چاہے نہ آنے دیں۔ جانے کے لیے، سیاحت کے لیے بھی میں ان کی اجازت کا محتاج ہوں، مجھے یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ میں بستر اٹھاؤں اور سیاحت کے لیے چلا جاؤں، کاروبار کے لیے چلا جاؤں۔ تو ہر جگہ یہ قوانین، یہ ضابطے موجود ہیں۔ تو وہ کون سی دنیا ہے جس کی یہ بات کی جا رہی ہے؟ میں نے ان قومی ریاستوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان قومی ریاستوں میں ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بھائی اسلام کی دعوت انسانوں کے لیے ہے، حکمرانوں کا مذہب ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور حکمران ہر جگہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، لیکن ریاست تو پوری قوم کی ریاست ہے۔ اب وہ اقوام کہ جن میں دوسری اقلیتیں بھی موجود ہیں، ان میں یہ سوال دور حاضر میں پیدا ہوا کہ ان اقلیتوں کا جو پہلے سے موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اب جا کے وہاں آباد ہو جائیں، اب تو وہ اجازت ہی سے جائیں گی، جو پہلے سے موجود ہیں۔ جیسے پاکستان بنا مسلم قومیت کی بنیاد پر بنا، اور دوسری جانب ہندو اکثریت کی بنیاد پر بھارت کو ایک الگ ملک مانا گیا۔ تو دونوں جگہ بہت بڑی بڑی اقلیتیں موجود تھیں، بہت بڑی تعداد میں۔ ہندوستان میں تو ہم جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں۔ تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو موجودہ زمانے میں اس بات کو
منوایا گیا کہ جو پہلے سے وہاں اقلیتیں موجود ہیں ان کے حقوق برابر کے ہوں. یہ باتیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے بیان سے متصادم ہے جو میں نے جزیرہ نما عرب کے بارے میں دیا ہے؟ پہلے اس کو بتائیے، پھر میں جواب دوں. اچھا، بڑی خوبصورتی سے یہ جو آپ نے اندر اتر کے تجزیہ کیا ہے کہ قومی ریاستیں وجود پذیر کیسے ہوئی، ان کے پیچھے فنومنن کیا کار فرمائے، اس سے تو کچھ حقائق واضح ہو رہے ہیں. اچھا، ایک سوال جو بھی آپ نے آخری بات کی کہ آج بھی دنیا کے اندر ہر ملک کی اجازت ہمیں چاہیے کہیں جانے کے لیے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا، آسٹریلیا ہو، لیکن کہیں پر بھی ہم سب جانے کے لیے اجازت نامے میں مذہبی شناخت بنیاد نہیں بنتی. آپ کے اپنی دھرتی میں ٹائز کیا ہیں، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی مضبوط ہے، آپ کی نوکری کیا ہے، ویزا دینا یا ویزا کی رد کرنا کے معیارات یہ ہوتے ہیں، نہ کہ ہماری مذہبی شناخت ہوتی. جبکہ جو بات آپ فرماتے ہیں وہ تو یہ کہ جزیرہ نما عرب کے اندر مذہبی شناخت کی بنیاد پہ شہریت نہیں مل سکتی، تو دنیا میں تو آج کوئی بھی قومی ریاست کی بات نہیں کر رہی تو نہ کرے. یعنی کیا ہمارا یہ حق سلب ہو گیا ہے؟ میں نے تو یہی پوچھا ہے کہ بہت سی ریاستیں ہیں جو یہ سب کچھ دکھانے کے بعد بھی نہیں دیتی. وجہ ہوتی ہے لیکن مذہب وجہ نہیں ہوتی. سر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بہت سی ریاستیں ہیں نا کہ جو یہ سب کچھ دکھانے کے بعد بھی نہیں دیتی. ہاں. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یعنی مثال کے طور پر جن ملکوں میں آپ شہریت حاصل نہیں کر سکتے تو وہاں کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کی ثوابدید مرضی ہے، کیا دیکھیں گے کیا نہیں دیکھیں گے. تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ اس قوم کا گھر ہے تو پھر اس ساری تقریر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیے نا مجھے. مان لیا نا میرا گھر ہے، اب میں اپنے گھر کے بارے میں یہ قاعدہ بناؤں کہ یہاں پر ٹوپی پہن کے لوگ آ سکتے ہیں ورنہ نہیں آ سکتے، یا یہ بناؤں کہ وہاں پر اس طرح کی شلوار قمیص ہونی چاہیے. دنیا میں کتنی کلب ہیں جن میں لباس طے ہے، بنا لیا نا آپ نے. اچھا، ویٹیکن میں میں جا کے زمین خرید سکتا ہوں. تو دنیا بھر میں جو جو قومی ریاستیں موجود ہیں وہ اپنے ہاں باہر سے آنے والوں کے لیے قواعد بناتی ہیں. یہ قواعد ان کی مرضی ہے، جس طرح چاہے بنائیں. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میری یا آپ کی بنائی ہوئی ریاست نہیں ہے، اس کو خدا کے آخری پیغمبر نے بنایا ہے اور اس کے حدود قیود طے کیے ہیں. اور وہاں پہلے دن سے ذریت ابراہیم آباد تھی، وہ وہاں آج آباد نہیں ہوئے، وہ 2100 قبل مسیح سے وہاں آباد ہے. دنیا میں شاید ہی اتنی پرانی تاریخ کوئی قوم بتا سکے. وہاں حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. وہ اس کے متولی کی حیثیت سے تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں یہود کے بعض قبائل کو، بعض مسیحیوں کو اجازت دے رکھی ہوئی تھی کہ وہ وہاں آ کے آباد ہو جائیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یثرب میں بھی آباد تھے، خیبر میں بھی آباد تھے، ینبوع میں بھی آباد تھے. اسی طرح بعض سرحدی علاقوں میں مسیحی بھی تھے. اللہ کے آخری پیغمبر نے آ کر ان سب کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اس سرزمین میں یکون الدین کلہ للہ. یہ آج نہیں اعلان ہوا، یہ تاریخی اعلان ہے جو 1500 سال پہلے ہوا. ایک قوم وہاں اس اعلان کی امین بنا کے بٹھائی گئی ہے، وہ اس کا ملک ہے. تو ہم تو اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اسے اپنی مذہبی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. کسی ریاست سے مخاطب نہیں ہے بلکہ اس سرزمین کے یا اس مسجد کے متولیوں سے مخاطب ہے. تو یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کون سا بین الاقوامی قانون رکاوٹ بن رہا ہے وہ بتایا جائے نا پہلے. یعنی کیا میرا استحقاق ہے کہ میں لازماً امریکہ میں آ سکتا ہوں، روکا نہیں جا سکتا مجھے، میں برطانیہ میں جا سکتا ہوں؟ نہیں، یہ اس قوم کا حق ہے. وہ اجازت دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. کوئی قوم نہیں دے رہی تو کون سا بین الاقوامی قانون پابند کر رہا ہے اس کو کہ وہ اجازت دے؟ یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ خدا کی زمین پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو کسی نے نہیں مانی. اچھا، جو کچھ آپ نے کہا ہم سب خدا کی زمین پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ ہی کے بیان کو معیار بنا لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کی زمین پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جزیرہ نما عرب میں غیر مسلموں کو آپ رہائش کی اجازت دیں، اس کے بعد ہم باقی پوری دنیا میں اس کو نافذ کریں. میرے جملے کو سنیں، خدا کی زمین پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی دلیل کیا ہے؟ یہ خدا کی زمین ہے، وہ پابندی خدا نے لگائی. اچھا، اس وجہ سے خدا کی زمین پر خدائی پابندی لگا سکتا ہے. کسی اور کے پاس کوئی خدائی سند موجود ہے تو پیش کرے، اس کا ہم جائزہ لے لیں گے. لیکن وہ آج وجود میں نہیں آ سکتی، وہ صدیوں پہلے وجود میں آنی چاہیے، اس کو تاریخ بننا چاہیے. یعنی ملے قوم آج نہیں کہہ سکتی کہ ملیشیا ہمارا وطن ہے،
اس کے لیے تاریخی سند پیش کرتی ہے کہ ہم یہاں ہزاروں سال سے آباد ہیں. تو یہ تاریخی سند ہے جس کی بنیاد پر گفتگو ہو رہی ہے. اس طرح کی سند کسی اور قوم کے پاس ہے تو ازراہ کرم پیش فرما دیں. ٹھیک. اچھا غام صاحب، میں نے تو مقدمہ پیش کیا تھا نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ، آپ نے اسی رسی سے مجھے جھگڑ دیا کہ نیشن اسٹیٹ کے اصول کے مطابق بھی یہ کام جو ہے اگر کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ خود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کی جو حیثیت ہے اس کو آج کے دور کی قومی ریاستوں پر محمول نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی مقدمہ آپ نے پورا ثابت کیا کہ قومی ریاست کے اس دور کے اندر بھی ان کی یہ پابندی قابل قبول ہے، تو پھر اس کو بھی قومی ریاست مان لینا چاہیے نا. یہ میں نے تو عرض کیا نا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ریاست ہے، وہ کوئی قومی ریاست نہیں ہے. اس کی تاریخ یہی ہے، اس کو خدا کے آخری پیغمبر نے خدا کی ریاست قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حرم کی سرزمین ہے. اس سرزمین کی حیثیت مجموعی ایک مسجد کی ہے، اس میں اب شرک نہیں داخل ہو سکتا. تو یہ بات اعلان کے طور پر کہہ دی گئی، اور یہ اعلان 1500 سال سے پہلے ہے، کوئی آج نہیں ہم نے گڑھا. جس آدمی کو اس کی مخالفت کرنی تھی وہ 1500 سال پہلے کر لیتا، وہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں ذریت ابراہیم کا اقتدار قائم کر دیا گیا، وہ قائم ہے. اب پہلے آپ دنیا میں قومی ریاستوں کے آداب بدلیے، اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، یہ بات چلے سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دنیا کے عرف، عالمی قانون، اس کے پس منظر میں بھی ایک طرح کی ہمارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور خدا کی مقرر کردہ وہ سرزمین ہے، تقدس ہے اس کا، اس پس منظر میں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی ایجاد ہونی چاہیے. کل مثلا کوئی اٹھے امریکہ میں اور بائبل کا کوئی اقتباس نکال کے لائے کہ بھائی یہ سرزمین تو مسیحیوں کے لیے خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کو فرمان ہے، اس طرح کی کچھ چیز لائے. انڈیا کے اندر تو بھی وہ شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ تو رام کی جنم بھومی ہے، مقدس سرزمین ہے، یہ یہاں پر تو یہ سلسلہ تو پھر نہیں رکے گا. پھر تو دنیا واپس اسی پتھر کے دور میں جائے گی جہاں فاتحین جو ہے وہ سب کچھ کام کر رہے ہوں گے. اور اگر دنیا یہاں تک پہنچ گئی، کم سے کم آپ نے ٹیریٹریز کو ڈیفائن کر لیا ہے، تو اب تو جو لوگ موجود ہیں ان کو پھر نکالنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو اس میں تو پھر مسلمانوں کو بھی یورپ امریکہ میں مسجدیں پھر بنانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. ہم نے کسی کو نہیں نکالا وہاں سے، ہم تو داخل ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو وہاں موجود ہیں ان کی تاریخ بدلنے کا جو اقدام کرے گا دلیل اس کو دینی ہے. یہاں تو یہ کام 1500 سال پہلے ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی 2000 سال پہلے ہو چکا ہے. 4000 سال کی تاریخ اس کے پیچھے ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کل کو کوئی اٹھے گا تو کہہ دے گا، کل کو کوئی اٹھے گا تو جھوٹ بولے گا. پہلے اس کو اپنی تاریخی حیثیت ثابت کرنی ہوگی نا، کیا حیثیت ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری قوم کا ملک ہے تو باقی لوگوں کو اس نے کیوں آنے دیا تھا؟ کیسے نکالے گا ان کو؟ اس وقت بولنا تھا جب وہ آ رہے تھے. تو ہم 1500 سال سے بول رہے ہیں، نہیں آنے دیتے کسی کو. سرزمین عرب میں ہم نے نہیں داخل ہونے دیا کسی کو. داخل تو ہو گئے. سعودی عرب کے اندر 35 لاکھ کے قریب ہندو ہیں، ابو ظہبی میں ملازمت کرنے گئے، کاروبار کرنے گئے، ہمارے بلانے پر گئے. ایسا تو نہیں ہے خود بہت داخل ہو گئے ہیں یا وہاں کے شہری بن گئے ہیں. تو وہاں کی شہریت کسی غیر مسلم کو نہیں دی گئی، یہ کہا گیا ہے. یہ پہلے سے بنی ہوئی تاریخ ہے، تاریخ بنائی نہیں جاتی. یعنی آج میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ملے قوم کا ایک فرد ہوں یا میں بھی آریہ ہوں. تاریخ بن چکی ہے، یہ بنی ہوئی تاریخ پر گفتگو ہو رہی ہے. نئی تاریخ ایسے نہیں بنا کرتی. اس کے لیے پھر کوئی آسمانی فیصلہ ہی ہوگا. وہ ہو جائے گا تو بھائی وہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ کر نہیں ہوا کرتا، پھر وہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں. وہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں ہوا تھا تو کیسر و کسریٰ بھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکے تھے. وہ جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا. اچھا ہم سب، میں نے سوال بھی آپ سے پوچھا تھا، مثلا اس وقت اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی 3000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے، ہمارے مقدس صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یہاں پر ہیکل کی تعمیر ہو، ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، لہٰذا لوگوں کو نکالو یہاں سے اور ہم اپنے اس پر قائم ہیں. تو یہ جو دعویٰ ہے، دینی دعویٰ، ان کے دین کے مطابق ان کا دعویٰ ہوگا، ہمارے دین کے مطابق ہمارا دعویٰ ہوگا. انڈیا کے اندر یہ بحث اب شروع ہو رہی ہے، کافی عرصے سے تو جاری ہے کہ بھائی یہ سرزمین اصل میں کس کی جنم بھومی تھی. ہم نے دیکھا اسی کی بنیاد پر اقدامات ہوئے. تو اس کا رستہ روکے گا کہاں سے؟ ہر کوئی اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے مذہبی لٹریچر سے کوئی نہ کوئی دعویٰ نکال کے لے آئے گا. وہی عرض کیا نا کہ جو دعویٰ بھی لائے گا وہ تاریخ میں پرکھا جائے گا نا. یعنی دنیا میں استدلال کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہود کا یہ دعویٰ کہ ابھی آج کل سامنے آیا ہے، یہ دعویٰ بھی ہزاروں سال سے موجود ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے. بائبل جیسی کتاب میں وہی تاریخ بیان ہوئی ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اس تاریخ کی. تو اس وجہ سے جب کوئی تاریخ اس طرح بنتی ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. ورنہ کیا ہے؟ نہ یہ کہ خدا کی زمین ہے، میں کل یہ کہوں کہ انگریز وہاں سے نکلیں برطانیہ سے، مجھے آنا ہے وہاں پہ.
بھائی سارے دعوے کسی تاریخی پس منظر پہ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے جیسے بچوں کے کھیل ہیں، میں نے اٹھ کے کر دیا، آپ نے اٹھ کے کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، اس دعوے کو پذیرائی بخشی ہے دور حاضر کی بڑی طاقتوں نے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے اس دعوے کو مان لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ تاریخ میں مانا جا چکا ہے، اور دنیا کے اس وقت کے بڑے بادشاہوں نے ان کو دوبارہ داخل کیا اور وہاں جا کے آباد کیا۔ اس آباد کاری میں کیا بے انصافی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، کیا چیز کیسے ہونی چاہیے تھی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہی تھا جس کی بنیاد پر برطانیہ عظمیٰ نے ان کو وہاں آباد ہونے کا موقع دیا۔ تاریخی دعوے ہی اصل میں فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایک وقت بالکل واضح ہو گیا۔ چند ضمنی سوالات کا ہم سب آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کیجیے گا، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، آج ہم بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، بڑی بلند عمارتیں، بڑی ترقی یافتہ قومیں، ان کے پاس پیسہ بھی اور دنیا بھر میں وہ مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی عرب کے بدو چرواہے تھے، ننگے بدن ننگے پیر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کو انہی غیر مسلموں نے جا کر آباد کیا۔ آپ دبئی کو دیکھیں، ابو ظہبی کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، عمان کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، تیل نکالنے والے گورے بیٹھے ہیں، مشیر گورے غیر مسلم۔ تو ایک دنیا کے اندر ایک غیر مسلموں نے اگر آپ کی اتنی بڑی حمایت کی ہے، آپ کے ملکوں کو بنا دیا ہے، تو آج ہم ان کو کس منہ سے کہیں گے کہ بھئی یہ اس سرزمین میں تمہیں آباد ہونے کی اجازت نہیں، نکل جائے یہاں سے؟ خیرات فرمائی ہے انہوں نے، معاوضہ لیا ہے، کمایا ہے۔ بھائی تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرنے کے لیے آئے تھے۔ دولت ہمارے پاس موجود تھی تو ہم نے اگر ان کی صلاحیتیں خریدی ہیں تو اس کا معاوضہ دیا ہے۔ کبھی اگر فوجوں کی بھی ضرورت پڑی ہے تو اس کا بھی معاوضہ دیا ہے۔ تو خرید و فروخت تو دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ جس کا جی چاہے ہماری صلاحیتیں خرید لے، تو جائز خریداری ہونی چاہیے، تو کوئی ناجائز کام نہیں ہوا۔ جائز طریقے سے آپ کے پاس ایک ہنرمندی ہے، میں روز اپنے گھر میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں، اسے کہتا ہوں یہ ذرا بجلی کا سوئچ ٹھیک کر دینا، مجھے نہیں ٹھیک کرنا آتا، پیسے دیتا ہوں نا اس کے لیے، وہ وہاں بیٹھ جائے آگے۔ چونکہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور میں نے سوئچ ٹھیک کر دیا ہے اور ایئر کنڈیشنر صحیح کام کرنے لگ گیا ہے، اب میں یہاں رہوں گا، یہ کیا استدلال ہے؟ تو ہم سے وے آؤٹ کیا ہے؟ مثلا آپ کو آج بنا دیا ہم نے جزیرہ نما عرب کا حکمران، اور آپ نے قرآن کی ہدایت پہ عمل کیا۔ 35 لاکھ کے قریب غیر مسلم کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر ہیں، پھر ابو ظہبی، قطر، عمان، ان کی تو ابھی یعنی اگر سب ملکوں کو ملا لیں تو اکثریت غیر مسلموں کی بن جائے گی۔ تو آپ کے ایک فرمان جاری کریں گے کہ جی ان سب کو یہاں سے نکال دیں، تو پھر ان کا ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ جو نص ہے وہ وہاں بھی مستقل شہریت کے بارے میں ہے۔ یہ تو سد ذریعہ کا اصول ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ یہ کام کریں گے تو اس سے خرابی کے پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، تو اس میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل شہریت اس سرزمین کی کسی غیر مسلم کو نہیں مل سکتی۔ اور مسلم کی حیثیت سے وہاں پر عرب قوم کے حقوق بھی الگ نہیں ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے سواء العاکف فیہ والباد، اس سرزمین سے متعلق ہر مسلمان کا یکساں حق ہے۔ اگر مستقل شہریت نہیں مل سکتی، عارضی طور پہ لوگ رہ رہے ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال، تو ظاہری بات ہے ان کا کوئی مذہبی تصور ہے، کسی مورتی، کسی بت کو وہ پوچھتے ہیں، تو وہ کیا اس دوران وہاں پہ نمازیں پڑھیں گے ہمارے ساتھ؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر کیا ہے تو پھر تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی۔ یعنی پہلے آپ نے ایک غلط کام کیا، اب اس غلط کام پر آگے جو نتیجہ نکلنا ہے اس کی تو میں نفی نہیں کروں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا۔ جزیرہ نما عرب بالخصوص ابو ظہبی کے اندر جو مندر کی تعمیر ہوئی، کیا یہ تصور غامدی صاحب جو آراء پیش کرتے ہیں قومی ریاست کے رائے تصور کے خلاف ہے؟ بڑی زبردست اور ترکیب گفتگو آج ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے کچھ اور ضمنی پہلو آئندہ بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔